رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے معلم القرآن کا لیسن نمبر 7، اور میں آپ کو بتاؤں گی کاف زبر کا اور کاف زیر کی یہ کس کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ کا اور کی کا استعمال اسماء کے ساتھ بھی آتا ہے، افعال کے ساتھ بھی کاف اور کی کا استعمال ہوتا ہے، اور حروف کے ساتھ بھی کاف اور کی کا استعمال ہوتا ہے۔ کاف زبر کا جس کے ساتھ اوپر زبر ہوتی ہے نا، یہ واحد مذکر مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ علامت واحد مذکر کے لیے کاف استعمال ہوتا ہے، اگر اوپر زبر ہوگا تو یہ مذکر کے لیے ہوگا، اور اگر زیر ہوگی تو یہ ہوگا مونس کے لیے۔ اسماء کے ساتھ کاف کا استعمال اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تیرا، تیری، تیرے یا اپنا، اپنی سے کیا جاتا ہے۔ عملو کا تیرا عمل، وجہو کا تیرا چہرہ، قومو کا تیری قوم، طعامو کا تیرا کھانا، کتابو کا تیری کتاب، ازواجو کا تیری بیویاں، بصرو کا تیری نظر، ربو کا تیرا رب، شربو کا تیرا پینا، بعدہ کا تیرے بعد۔ یہ سب جو لفظ میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، یہ سارے اسم ہیں، اور اسم کے آخر میں کاف زبر کا ضمیر کا استعمال ہوا ہے۔ اب افعال کے ساتھ، پہلے اسماء کے ساتھ کاف کا استعمال ہوتا، اب افعال کے ساتھ اگر کاف فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تجھے، آپ کو، آپ سے کیا جاتا ہے۔ ودع کا اس نے چھوڑ دیا تجھے، خلق کا اس نے پیدا کیا تجھے، یعطی کا وہ دے گا آپ کو، سالا کا اس نے پوچھا آپ سے، وجد کا اس نے پایا تجھے، فعدل کا اس نے برابر کیا تجھے، ینادون کا وہ سب پکارتے ہیں آپ کو، ینبئ کا وہ خبر دے گا آپ کو، رکب کا اس نے جوڑ دیا تجھے۔ اب حروف کے ساتھ کاف کا استعمال، حروف کے آخر میں آئے اگر کاف تو اس کا ترجمہ عموماً تو، تجھ، تیری سے کیا جاتا ہے۔ مثلاً انکا بے شک تو، من کا تجھ سے، لکا تیرے لیے، بکا تیرے ساتھ، الیکا تیری طرف، علیکا تجھ پر، فیکا تجھ میں، ان کا تجھ سے۔ نوٹ: کبھی کاف اسم کے شروع میں بھی آ جاتا ہے اور اس صورت میں یہ تشبیہ کا مفہوم دیتا ہے۔ اگر اسم کے شروع میں آئے گا کاف تو یہ تشبیہ کا مفہوم دے گا۔ کصیب بارش کی مثل، تو اس کا ترجمہ ہوگا جیسے، کی طرح، مثل مانند۔ کالقصری محل جیسی، کالانعام جانوروں کی طرح، کشجرۃ درخت کی طرح، کظلمات اندھیروں کی طرح، کالعہن رنگین اون کی مانند، کالمجرمین مجرموں کی طرح، کالعرجون شاخ کی مانند۔ یہ لاسٹ پہ شروع میں جو کاف آیا ہے یہ تشبیہ کا ہی مفہوم دے رہا ہے، اور جو ترجمے کے آخر میں کی طرح، مانند، کی طرح، جیسی، مثل، یہ سارے تشبیہ کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ کاف زیر کی اگر زبر ہوگا تو واحد مونس مذکر کے لیے، اور اگر کاف کے نیچے زیر ہوگا تو واحد مونس کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ تو اگر اسماء کے ساتھ کاف زیر کی آئے گی تو اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تیرا، تیری، تیرے یا اپنا، اپنی سے کیا جاتا ہے۔ ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مذکر کے لیے بھی وہی ترجمہ ہوگا، تیرا، تیری، تیرے یا اپنا، اپنی، اسماء کے ساتھ آئے گا تو بس زبر اور زیر کا فرق پڑے گا، مذکر کے لیے زبر اور مونس کے لیے زیر۔ ذنبا کی تیرا گناہ، ربی کی تیرا رب، امو کی تیری ماں، ابو کی تیرا باپ۔ واستغفری لذنبکی اور بخشش مانگ اپنے گناہ کی، انما انا رسول ربکی بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ اب افعال کے ساتھ، اگر
کاف زیر کی فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تجھے، آپ کو اور آپ سے کیا جاتا ہے۔ اصطفیٰ کی اس نے تجھے چنا ہے، طہرا کی اس نے تجھے پاک کیا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہراکی، اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا ہے۔ اب حروف کے ساتھ اگر آئے گا، حرف کے آخر میں اگر کاف زیر کی ہو تو پھر بھی ترجمہ تو، تجھ، تیری سے کیا جاتا ہے۔ تو ہوگا، تجھ ہوگا، تیری ہوگا، ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس نہ کاف زبر کا اور کاف زیر کی، یہی بس فرق پڑے گا۔ علیہ کی تجھ پر، ان کی بے شک تو، علیہ کی تیری یا اپنی طرف، لا کی تیرے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت و استغفرک و اتوب الیک۔